ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بہت ہی اہم اور خاص موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، انشاءاللہ کنٹینیو حاضر ہوتے رہیں گے۔ تو چلیے ہم بات کرتے ہیں UGC نیٹ یونٹ 2 کا قصیدہ کا فن۔ ساتھیو ایک چیز اہم آپ کے ذہن میں رہے، کتابیں ہر ایک کے پاس ہوتی ہے لیکن پڑھنے کا موقع اور وقت نہیں ہوتا ہے، لیکن وقت بہت قیمتی ہے، لیکن موبائل ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، اس لیے آپ ایک بار ضرور ان کو سنیں، انشاءاللہ آپ کو UGC نیٹ میں مدد ملے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں قصیدہ کا فن سے۔ قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ستبر یا مغز غلیظ کے ہیں، جس کے لغوی معنی ستبر یا مغز غلیظ کے ہیں۔ اس کے معنی کیا ہوا؟ گاڑھا یعنی دمدار گودا جس کے اندر جان ہو۔ ایک خیال یہ بھی ہے، یعنی قیاس آ رہا ہے، یہ خیال یہ بھی ہے کہ قصیدہ لفظ قصد سے نکلا ہے، یعنی قصد کے معنی آتے ہیں ارادہ کے، اور اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنے کے، ارادہ کرنے کے ہیں۔ اصطلاحاً قصیدہ اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں۔ قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے اور بقیہ اشعار کے دو مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو، جس کے پہلے مصرے اور بقیہ اشعار کے دوسرے مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ۔ اور جس میں مدح یا ذم، واضح نصیحت یا مختلف کیفیات حالات وغیرہ کا بیان ہو۔ قصیدے کے لیے یہ لازم نہیں کہ اس میں ردیف بھی ہو، قصیدے کے لیے لازم نہیں ہے کہ اس کے اندر ردیف ہو ہی ردیف نہ ہو، کوئی لازم نہیں ہے۔ قصیدے کے لیے تخیل کی بلندی اور شوکت الفاظ ضروری ہے۔ قصیدہ کا پہلا شعر تو مطلع ہوتا ہی ہے، لیکن کچھ شعروں کے بعد درمیان میں بھی مطالعے کہے جاتے ہیں۔ طویل قصیدوں میں مطلعوں کی تعداد کبھی کبھی 5 تک پہنچ جاتی ہے۔ دو مطلعوں کے قصیدے کو کیا کہتے ہیں؟ دو مطلع کے قصیدوں کو ذو المطلعین اور 2 سے زیادہ مطلعوں کے قصیدوں کو ذو المطالع کہتے ہیں۔ تو یہ چیز آپ کو ذہن میں رہے کہ 2 مطلعوں کے قصیدے کو کیا کہتے ہیں؟ مطلعین، یعنی تسنیہ کا صیغہ کیا گیا، اور 2 سے زیادہ مطلعوں کے قصیدے کو ذو المطالع کہتے ہیں۔ آپ کو اگر جو گرامر سے کچھ لگا ہوگا تو آپ سمجھ جائیے گا اس کا صیغہ ہی دیکھ کر کے کہ 2 مطلعوں کے قصیدے کو کیا کہیں گے؟ مطلعین، اور 2 سے زیادہ کے مطالع کہتے ہیں۔ غزل کے شروع میں متعدد مطلع یکے بعد دیگرے ہو سکتے ہیں، یعنی یکے بعد دیگرے کا مطلب ایک دوسرے کے بعد، یعنی فارسی لفظ ہے، مگر قصیدہ میں شروع میں صرف ایک ہی مطلع ہوتا ہے۔ البتہ بعض قصیدوں میں متعدد مطلع ہوتے ہیں، مگر ایک مطلع اور دوسرے مطلع کے درمیان بہت سی اشعار واقع ہو جاتے ہیں۔ جس قصیدہ میں متعدد مطلع ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ ذو المطالع کہتے ہیں۔ قصیدہ میں شاعر مقطع کا استعمال جہاں چاہے وہاں کر سکتا ہے۔ قصیدے میں اشعار کی کم سے کم کتنی تعداد ہونی چاہیے؟ تو قصیدے میں اشعار کی کم سے کم تعداد 21 یعنی 21 ہے، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں، کوئی قید نہیں۔ عربی شعراء قصیدے کی ابتدا میں عشقیہ اشعار لکھتے تھے جن کو کیا کہتے ہیں؟ تشبیب کہتے تھے۔ پھر کسی سلسلے سے ممدوح کا ذکر کرتے تھے، اس کو کیا کہتے؟ تخلیص یا مخلص کہتے تھے۔ پھر کسی سلسلے سے ممدوح کا ذکر کرتے تھے، اس کو کیا کہتے؟ تخلیص یا مخلص کہتے تھے۔ اس کے بعد ممدوح کی تعریف ہوتی تھی جس کو کیا بولتے تھے؟ جس کو مدح یا تحمید کہتے تھے۔ آخر میں دعا پر خاتمہ کا کلام ہوتا تھا جس کو براءۃ الختام یا حسن المقطع کہتے تھے۔ قصیدے کی کتنی قسمیں ہیں؟ قصیدے کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 خطابیہ، نمبر 2 تمہیدیہ۔ خطابیہ کی تعریف بیان کیجیے۔ خطابیہ وہ قصیدہ ہوتا ہے جس میں شاعر تمہید باندھے بغیر مدح یا ہجو شروع کر دیتا ہے۔ تمہیدیہ وہ قصیدہ ہوتا ہے جس میں شاعر مدح یا ہجو پہلے سے باندھتا ہے۔ یاد ہو جائے گا آپ کو، بہت ایزی ہے۔ خطابیہ وہ قصیدہ ہوتا ہے جس میں شاعر تمہید باندھے بغیر مدح یا ہجو شروع کر دیتا ہے۔ تمہیدیہ وہ قصیدہ ہے جس میں شاعر مدح یا ہجو سے پہلے تمہید باندھ دیتا ہے۔ ایک میں شاعر تمہید باندھے بغیر شروع کر دیتا ہے اور ایک میں پہلے سے تمہید باندھتا ہے، بس اتنا یاد رکھیے گا۔ اردو قصیدے کے اجزاء ترکیبی کتنی ہے؟ 5 ہے۔ نمبر 1 تشبیب، نمبر 2 غریز، نمبر 3 مدح، نمبر 4 مدعا، نمبر 5 دعا۔
تشبیب، گریز، مدح، مدعا، دعا، یہ یاد رہے۔ تشبیب سے مراد وہ اشعار لیے جاتے ہیں جو قصیدے کی ابتدا میں تمہید کے طور پر لکھے جاتے ہیں۔ تشبیب کا پہلا شعر قصیدے کا پہلا شعر یعنی مطلع ہوتا ہے۔ قصیدے کے مطلع کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ بلند پائے اور شگفتہ ہو، اس میں کوئی جدت یعنی سختی آمیز بات بیان کی جائے تاکہ سننے والا ہماتن گوش ہو جائے، اور اس کے بعد کے اشعار کا اچھا اثر مرتب ہو۔ فور ایگزامپل، صباح عید ہے اور یہ سخن ہے شاہراہ عام، صباح عید ہے اور یہ سخن ہے شاہراہ عام، حلال و دختر ضرب نکاح اور روزہ حرام۔ یہ کن کا ہے؟ یہ تخلیق سودا کی ہے۔ صبح و دم دروازہ، صبح و دم دروازہ خبر کھلا، مہر عالم تاب کا منظر کھلا۔ یہ اس کی خالق کون ہے؟ غالب۔ تشبیب کے لیے بھی شرط نہیں کہ اس کی اشعار مدح کے اشعار سے زیادہ نہ ہو۔ تشبیب کے بعد شاعر مدح کی طرف قدم بڑھاتا ہے، وہ براہ راست مدح شروع نہیں کرتا بلکہ بات سے بات پیدا کر کے براہ راست مدح شروع نہیں کرتا بلکہ بات سے بات پیدا کر کے مدح کی جانب آتا ہے۔ اس بات سے پتہ یہ چلا کہ پیدا کرنے والے کو گریز کہتے ہیں۔ سعدان حضرت علی کی منقبت کے ایک قصیدے میں بہاریہ تشبیب کے بعد اپنی شاعری کی رنگینی اور شیرینی کی تعریف کرتے ہوئے اس طرح گریز کیا ہے مجھے فیض سخن اس کی ہی مداحی کا، ذات پر جس کی مبرہن کنا عز وجل۔ قصیدے کا تیسرا حصہ مدح ہے جس میں شاعر ممدوح کی اوصاف بیان کرتے ہیں۔ اس کے عموماً دو ضمنی اجزاء ہوتے ہیں۔ قصیدے کا سب سے اہم جزء کیا ہوتا ہے؟ یعنی حصہ مداحی ہوتا ہے۔ گریز کے بعد پہلا ممدوح کی تعریف سیغائے غائب میں کی جاتی ہے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ جس کو مداح غائب کہتے ہیں، مدح غائب کہتے ہیں۔ پھر براہ راست ممدوح کو خطاب کر کے تعریف کی جاتی ہے، اس کو مدح حاضر کہتے ہیں، یعنی تعریف کرنے والے۔ مدح کی مثال بیان کیجئے۔ کل میں قدرت نے کوئی کھینچی نہیں ایسی شبیہ، کل کے قدرت نے کوئی کھینچی نہیں ایسی شبیہ، گو کہ تصویر ہزاروں میں مرقع ہے جہاں۔ قصیدہ کا چوتھا جزء مدعا یا غرض مطلب ہے، جس میں قصیدہ نگار اپنا مدعا بیان کرتا ہے، لیکن مدعا قصیدے کا لازمی جز نہیں ہے۔ قصیدے کا آخری جز دعا ہے، جس میں شاعر اپنے ممدوح کو دراز عمر یا بلندی اقبال وغیرہ کی دعا دے کر اختتام کر دیتا ہے۔ قصیدہ کہاں سے آیا؟ قصیدہ عربی شاعری کی پیداوار ہے جو فارسی کے توسط سے ہم تک یعنی اردو تک پہنچا ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو کے ساتھ۔